بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خصوصی ذرائع یعنی حصول اطلاعات کی باقاعدہ تنظیم کے ذریعے یہ جان چکے تھے کہ قریش مکہ 10,000 افراد پر مشتمل ایک عظیم فوج کی تیاری میں مصروف ہیں تاکہ مدینہ شریف پر حملہ کر سکے اور اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ اگرچہ قریش 10,000 کی فوج لے کر مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی صلاحیتوں سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہیں آپ کی موجودگی میں مدینے پر حملہ کرنے کی جسارت تک نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل جائیں تو وہ آپ کی غیر موجودگی میں یہودیوں اور منافقوں کی مدد سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں۔ قریش کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے نکلنے کا انتظار اس لیے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی اقتصادی ناکہ بندی توڑنے کے لیے دومت الجندل نام کی ایک سرحدی شہر کا رخ اختیار کرنے پر مجبور ہیں تاکہ وہاں کے حکمراں سے مقابلہ آرائی کر سکیں، دومت الجندل کے حکمرانوں نے خیبر کے یہودیوں اور مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مل کر ایسے اتحاد ثلاثہ کی بنیاد رکھی تھی کہ جس کا مقصد ملک شام اور بنو النہرین کو جانے والے مدنی قافلوں کا راستہ روکنا تھا۔ گو کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ کفار مکہ ایک عظیم فوج کی تیاری میں مصروف ہیں اور قریب مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے مدینے سے نکل کر دومت الجندل جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ بات چیت یا ناکامی کی صورت میں مقابلہ آرائی کے ذریعے مدینے کے قافلوں پر عائد پابندی منسوخ کر دیں تاکہ ان کا آنا جانا بحال ہو جائے۔ دومت الجندل کے حکمراں نے شام اور بین النہرین کو جانے والی مدینے کے قافلوں پر پابندی عائد کر کے گویا اہل مدینہ کا اقتصادی گلا جکڑ رکھا تھا اور انہیں سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے کہ شہر مدینے کا گلا چھڑانے کے لیے فوری طور پر کوئی قدم اٹھائیں، ورنہ مدینے کی معیشت کا دم گھٹ جاتا اور پورا معاشرتی نظام تہبت والا ہو جاتا۔ البتہ مدینے پر حملے کے خطرے کے باوجود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر دومت الجندل جا رہے تھے کہ ایک تو مدینہ اور دومت الجندل کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، دوسرے یہ کہ اسلامی سراغ رسانوں کی اطلاعات بتا رہی تھی کہ مکہ کے مشرکوں کی جنگی تیاریاں فی الحال مکمل نہیں ہوئیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 جنگجو افراد کے ساتھ مدینے سے نکلے اور دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں قبیلہ غطفان کی سرزمین سے گزرتے ہوئے آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ اس قبیلے کے سربراہ سے بھی ملاقات کریں تاکہ جنگ کی صورت میں اسے بے طرف رہنے کی ترغیب دے سکیں۔